أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القصص ہے. اس سے پچھلی صورت وہ سورۃ النمل تھی، مکمل ہو گئی. پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے. دو باتیں ہم یہاں بھی پیش نظر رکھیں گے، ایک ربط، دوسرا خلاصہ. ربط سورہ قصص و سورہ نمل. سابقہ صورتوں میں مسئلہ توحید کو ہر پہلو سے مدلل کرنے کے بعد اب اس صورت میں تشجیع الحبیب علی تبیین التوحید فی ضمن قصۃ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے. سمجھ گئے؟ یعنی حضور علیہ السلام کو ہمت دلائی گئی توحید کو واضح کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے. دوسرا ربط نتلو علیک، اس کا ربط ہے وَأَنْ أَتْلُوَ القرآن سے. لیکن یہاں تیسری آیت ہے نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اور پچھلی صورت میں وَأَنْ أَتْلُوَ القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو آیت نمبر 92 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے بالاجمال تھا پچھلی صورت میں، اب بالتفصیل ہے. خلاصہ سورہ قصص نمبر 1 تشجیع الحبیب و تسلیتہ فی ضمن قصۃ موسیٰ علیہ السلام. نمبر 2 ایک دلیل نقلی. نمبر 3 رفع موانع 5، 5 موانع اور رکاوٹیں جو انسان کے لیے ہدایت قبول کرنے میں پیش آتی ہے، اس کو دور کیا گیا. نمبر 4 5 دلائل عقلیہ. نمبر 5 امور 6 متفرع علیہ فی ضمن قصۃ موسیٰ علیہ السلام. نمبر 6 امور 6 متفرعہ. نمبر 7 شکوے. نمبر 8 تخویفات. نمبر 9 بشارات. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں طاسیم اللہ اعلم بمرادہ بذالک. یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، لکھے تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب. یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو واضح ہیں، اور اگر متعدی لیں تو ایسی کتاب کی جو واضح کرنے والی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، لکھے اجمال قصہ و تسلی خاتم الانبیاء. ہم آپ کو سناتے ہیں من نبأ موسیٰ، من کے نیچے لکھے تبعیضیہ، یہ بعضیت بتانے کے لیے کچھ بات. ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے کچھ. نبأ قصہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون، اور فرعون کے قصے میں سے، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ماننے والے ہیں. یؤمنون کے نیچے لکھے مستفیدین، جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے یہ نافع ہے. ان فرعون علا فی الارض، لکھے طغیان فرعون، فرعون کی سرکشی. بے شک فرعون نے علا فی الارض، سرکشی اختیار کر رکھی تھی. آسان ترجمہ لکھا ہے سر اٹھایا تھا. فرعون نے سر اٹھایا ہوا تھا. علا پر حاشیہ دیں اور لکھیں امر اول. 3 کام فرعون نے ایسے کیے تھے جس کی بنیاد پر اللہ نے اپنے 2 پیغمبر اس کے پاس بھیجے. کتنے کام؟ 3. علا فی الارض لکھیں امر اول، اور علا کا ترجمہ کیا ہے؟ سر اٹھایا تھا. فرعون نے فی الارض، عرض کے نیچے لکھے مصر، مصر میں. وجعل اہلہا شیعا،
اور بنا رکھا تھا اہلہا وہاں کے رہنے والوں کو شیعاً مختلف گروہوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. جو اپنے تھے ان کو اختیارات دیے، جو بنی اسرائیل تھے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. اس طرح تقسیم کار کر کے تاکہ اس کا کام دھندہ چلتا رہے، طریقہ کار ہوتا ہے. وہاں کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا. یستضعف طائفة منہم، اور کمزور رکھتا تھا ان میں سے ایک طائفہ کو. طائفتن کے نیچے لکھے سبطی، سین با طا یا، یعنی جو بنی اسرائیلی تھے. یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو کیا رکھتا تھا؟ کمزور. اور اس سے مراد کون سا گروہ ہے؟ سبتی. کس طرح کمزور کر رہا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. یعنی نسل کشی، اس لیے کہ تناسل اور توالد تو مذکر سے ہے، مردوں سے ہے، وہ ختم کر رہا تھا. انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے ان نمنا، کہ ہم احسان کر لے، مدد کر لے. سمجھ گئے؟ نمنا کے نیچے لکھے دینی و دنیاوی، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ہم مدد کر لیں، احسان کر لیں. علی الذین، اس طبقے پر، استضعفوا فی الارض، جسے زمین میں کمزور بنایا گیا تھا. بعض دفعہ مخلوق کو کمزور بناتی ہے، لیکن خالق کائنات اس طبقے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے. اللہ پاک انتظام کرتے ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کمزور طبقے پر احسان کر لیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، لکھے بیان احسانات، بیان. اب وہ احسان ہم کیسے کرنا چاہتے تھے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم بنانے والے تھے ان میں پیشوا. نمبر 1 لکھے، احسان نمبر 1، ہم ان میں پیشوا بنانا چاہتے تھے، رہنما، امام. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، احسان نمبر 2، اور ہم انہیں بنانا چاہتے تھے وارث. کیا بنانا چاہتے تھے؟ وارث. وارث یعنی ملک مصر و شام کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں طاقت دینا چاہتے تھے. احسان نمبر 3، طاقت یا قبضہ، ان کو قبضہ دینا چاہتے تھے. فی الارض، اس زمین میں، لکھے مصر و شام. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، احسان نمبر 4، اور ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون کو اور حامان کو. وَجُنُودَهُمَا، اور اس کے لشکروں کو. منہم، ہم ضمیر کے نیچے لکھے بنی اسرائیل. ان بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہم فرعون و حامان اور اس کے لشکروں کو دکھانا چاہتے تھے. ما، وہی خطرہ، کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈر رہے تھے. انہیں اندیشہ تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، وہ فرعون کی بادشاہت الٹ دے گا. لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس غلام قوم میں پیدا ہو جائے گا، بنی اسرائیل میں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم انہی میں سے دکھانا چاہتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، لکھ کے تفصیل قصہ. اچھا، اب تفصیلات چونکہ آپ حضرات نے پڑھی ہے اپنے اساتذہ سے اور سبق کے دوران پڑھی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا اور پریشان کن خواب دیکھا، اور اس میں اس کو لگا کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے. صبح جب کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک بچہ آنے والا ہے اور وہ تمہاری مصر کی ساری بادشاہت ختم کر دے گا. کیا کریں؟ کہ لڑکے جس کے گھر پیدا ہو، تولد ہو، اس کو ختم کر دو. تو لڑکوں کا قتل عام ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، تو اب ان کی والدہ کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی
کہ یہ جس رات پیدا ہوئے تو ایک صندوق میں ان کو ڈال کے ان کو دریا کے سپرد کر دی۔ اب بچہ اگر فرعون کے سپاہیوں سے بچ جائے تو بند صندوق میں مر جائے، اور صندوق میں مر جائے تو دریا میں صندوق ڈوب جائے، یعنی جو اسباب تھے حفاظت کے وہی اسباب موت کے ہیں بظاہر، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، یہ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ یہ ہم نے بھیجا تھا، ہم کر رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے پیغام بھیجا، الہام کیا۔ وحی یہاں بمعنی وحی کتاب نہیں ہے دوستو، وحی کتاب صرف پیغمبر کا خاصہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ وحی الہام کہلاتی ہے، دل میں القاء کر دینا۔ ہم نے پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان ارضعیہ، کہ آپ اس بچے کو دودھ پلاتے رہیے، پلاتے رہیے، جب تک کوئی خوف کی صورتحال نہیں بنتی آپ اس بچے کو رکھیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو اس پر خوف ہو جائے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو سمندر میں ڈال دیں۔ کس کو؟ صندوق کو۔ وَلَا تَخَافِي، اور خوف مت کیجئے گا، نیچے لکھے غرق کا۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور غم مت کیجئے گا، نیچے لکھے جدائی کا۔ نہ غرق ہونے کا خوف رکھیں، نہ جدائی کا غم رکھیں۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، حاشیے پر لکھے امر دوم، امر، بے شک ہم ہی اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے۔ رَادُّوهُ، اس کے نیچے لکھے وعدہ نمبر 1، وعدہ نمبر، ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جَعِلُوهُ پر حاشیہ لکھے امر سوم، اور نیچے لکھے وعدہ نمبر 3، اور ہم اس بچے کو مرسلین میں سے یعنی رسولوں میں سے کریں گے، بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، لکھے حسن تدبیر خداوندی، اللہ نے کیسی تدبیر دی۔ اب وہ صندوق ڈال دیا اور وہ دریا کے پانی پر تیرتے تیرتے جانے لگا۔ اس دریا کی، دریائے نیل کی جو ایک لکیر تھی، ایک لائن تھی، وہ فرعون کے محل کے ساتھ گزرتی تھی، صندوق اس پہ ہو گیا، اور جا کے وہاں سے جو ہے فرعون کھڑا تھا شام کو، دریا کا نظارہ کر رہا تھا، اور صندوق دیکھا، سپاہیوں نے جا کے صندوق پکڑا، کھولا، دیکھا بڑا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے اس کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ان کا نام مریم لکھا ہے، ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ چلیے، دیکھیے صندوق کہاں جاتا ہے، سمجھ گئے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، صندوق کو اٹھا لیا آل فرعون، فرعون کے لوگوں نے۔ کیوں؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ لکھے نتیجتاً، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے ذریعہ بن جائے دشمنی اور غم کا۔ نتیجہ یہ نکلے گا، جس کو آج اٹھا رہے ہیں اسی سے ان کی دشمنی بنے گی، اور یہی ان کے لیے غم کا سامان بنے گا۔ اس لیے لیکون لہم کے نیچے کیا لکھا؟ نتیجتاً، نتیجتاً سمجھے؟ لے، یہ لام عاقبت کا ہے۔ لام کس کا ہے؟ بچے کو اس لیے اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ نے نظام یہ بنایا تاکہ نتیجہ یہ نکلے، عاقبت یہ نکلے کہ بچہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا باعث بن جائے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان، یہ اس کا خاص وزیر تھا، اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین، یہ چوکنے والے تھے۔ چوکنا جانتے یعنی غلطی پر تھے، خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اس کے نیچے لکھے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا۔ فرعون خود اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ کی شان کے اس کی جو اہلیہ تھی حضرت آسیہ، یہ ایمان لے آئی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کے ایمان لانے کا سبب اس کو سنوارنے والی عورت بنی تھی، جو اس کی بالوں میں کنگھی کرنے آتی تھی فرعون کی بیوی کی۔ تو ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھا گرا تو اس نے کہا بسم اللہ، جیسے ہوتا ہے، تو کہا یہ تم نے کیا کہا؟ اس سے بات نکلی، اور ہوتے ہوتے اس کے دل میں ایمان بیٹھا۔
یہ حضرت آسیہ چھپ کر کے ایمان لے آئی تھی. وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ ٹھنڈک ہوگا میری آنکھوں کا اور آپ کی آنکھوں کا. جب بچے کو اٹھایا نا، اتنا خوبصورت بچہ، تو فرعون لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. تو اس کی بیوی حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو کہا کہ بچہ اٹھا لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ فرعون نے کہا آپ کی تو ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی. کچھ اس کو سمجھ آ رہا تھا. لا تقتلوہ، تو اہلیہ نے کہا اس بچے کو قتل مت کرو، اتنے مار دیے ہیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک وہی والا مر گیا ہوگا، یہ تو ضروری نہیں کہ یہی ہو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچا دے. او نتخذہ ولدا، یا کم سے کم ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھ رہے تھے. نیچے لکھے نتیجے کو نہیں سمجھ رہے تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مِن مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغاً، لکھیں بے قرار. دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے چین تھی کہ بچہ چلا گیا، دل بے قرار تھا. ان کادت لتبدی بھی، ان کے نیچے لکھیں مخففہ، قریب تھا کہ لتبدی بھی، وہ ظاہر کر دیتی، بھی ہی ضمیر کے نیچے لکھے موسیٰ علیہ السلام کا حال. اتنی بے چینی تھی ماں پر کہ خطرہ تھا کہ آ کے کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی موسیٰ علیہ السلام کا حال. لیکن لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے. ربط کے معنی آتے مضبوط کرنا، جمانا. اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، نہ جماتے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لِتَكُونَ لکھے حکمت ربط. دل کیوں جمایا اللہ نے؟ فرمائے تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے. نیچے لکھے یعنی ہمارے وعدے کا. اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، دشمن اس کو نقصان، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے بچے گا. تو اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا، یہ کچھ نہ بولے اور یہ بچہ واپس آئے، ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے وعدے سچ ہے. وقالت لأختہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، لأختہ، موسیٰ کی بہن سے. اختہ کے نیچے لکھے مریم، بہن کا نام کیا تھا؟ مریم نام تھا. یہ بڑا عجیب نام ہے ویسے، یہ آپ کو ہر اس جگہ پر یہ نام نظر آئے گا جہاں کوئی اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہوا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، مریم سے کہا، قصیہ، کیا ترجمہ ہے؟ پیچھے پیچھے چلتی رہے، چونکہ وہ صندوق تو دریا کے پانی پر تھا نا. کہا تم چلتی رہو. فبصرت بہ عن جنوب، نگاہ رکھو صندوق پر، عن جنوب، دور سے. وہم لا یشعرون، تاکہ انہیں محسوس نہ ہو سکے. نیچے لکھے کہ یہ اس کی بہن ہے. کیا محسوس نہ ہو سکے؟ کہ یہ اس کی بہن ہے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے منع کر دیا. حرمنا کے نیچے لکھے تکویناً، کیا لکھے؟ تکویناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے منع کر دیا. المراضع، اس سے پہلے مضاف محذوف نکالے، لبن المراضع، دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ. من قبل، اس سے پہلے. اچھا، اب جب بچہ آیا تو وہ تو شیرخوار گود کا بچہ تھا، دودھ کی حاجت تھی. فرعون کو کمی نہیں تھی مرضعات کی، دودھ پلانے والوں کی، محل میں عورتیں تھیں. اب جو دودھ پہ لگا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نہیں قبول کرتے تھے. اب بچے کا دودھ قبول نہ کرنا یہ ایک تکوینی بات تھی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ شریعت تو ابھی آئی نہیں اس بچے کے حق میں، اور باقی بھوک کی شدت میں بچہ منہ ہٹائے تو مطلب کوئی وجہ ہے، کوئی علت ہے.
اللہ پاک نے تکوینی طور پہ ایسا سلسلہ بنا دیا تھا قدرتی طور پہ کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہ لے، اور بالآخر مجبور ہو کر اس کی والدہ آئے گی اور یہ دودھ پلائے گی، یہ پیے گا تو کام بن جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم نے ممنوع کر دیا تھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ہم نے منع کر دیا تھا تکوینی طور پہ مراضع دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ من قبل، پہلے سے۔ وقالت هل ادلکم، اب محل کے اندر شور مچ گیا، کیا کریں، یہ تو بچہ ہے، فوت ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی نا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ اب موقع ہے بات بنانے کا۔ تو فرعون نے کہا اب کیا کریں، کوئی عورت تو مل نہیں رہی، تو اس نے کہا لَأَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں ایک ایسے گھرانے پر، اہل بیت یکفلونہ لکم، جو اس بچے کی کفالت کر سکے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ میں تمہیں بتاؤں ان کو کہا، کہتے ہیں جب اس نے کہا تو فرعون ایک دم چونک گیا، اور اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ایسے اچھے لوگ ہیں اور بچہ اس کا دودھ؟ تو بچی کو احساس ہوا کہ کچھ الفاظ زیادہ بول دیے میں نے، تو اس نے فوراً کہا کہ وہ گھرانہ شہر میں بڑا شریف ہے، خاندانی لوگ ہے، اور لوگ ان سے مطمئن ہوتے ہیں، میں نے تو اس وجہ سے بات کی۔ فرعون مطمئن ہوا۔ فرددناہ الی امہ، لکھے پہلے وعدے کا ایفا، ہم نے اس بچے کو لوٹا دیا الی امہ، اس کی سگی والدہ کی طرف۔ تو ان کی والدہ کو بلایا گیا، جب وہ آئی اور دودھ پلایا تو پینا شروع کر دیا۔ چلو بھائی یہ مسئلہ تو حل ہوا، تو ہم نے بچے کو لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس، کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے جدائی سے، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، لتعلم کے نیچے لکھے عین الیقین کے درجے میں، عین دیکھیں اللہ کی ذات پر یقین تو مومن کو ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا، تو یقین تو تھا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ اس یقین کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں۔ وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، لکھے تمہید برائے ایفائے عہد ثانی، تمہید برائے ایفائے جو دوسرا وعدہ اللہ پاک نے کیا تھا، اس کی ایک تمہید ہے، سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ یہ بچہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا، مستقل رہے گا آپ کے پاس۔ ولما بلغ شدہ، جب یہ بچہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، کس کو؟ جوانی۔ واستوى، پورا توانا ہوا، پورا توانا۔ بعض دفعہ بچہ بڑا ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے، آپ بڑے بھی ہوئے اور پورے توانا ہوئے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے دی ان کو دانشمندی اور علم۔ حکمن کا ترجمہ کیا لکھیں گے؟ دانشمندی اور علم، اور اس کے نیچے لکھے قبل از نبوت، قبل از نبوت ملنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ فراست بھی دی اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اب ایک حادثہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، اور دوپہر کے وقت چونکہ عموماً لوگ قیلولہ کرتے تھے اور یہی طریقہ ہے، تو شہر سنسان ہو جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت نکلے شہر کے بازار میں، دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو فرعونی تھا قبطی، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنی اسرائیلی تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ فرعونی بدماش تھا، وہ اس کو دبا رہا تھا، مار رہا تھا۔
اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے آواز دی کہ آ جائیں حضرت مجھے بچائیں اس سے. موسیٰ علیہ السلام گئے قریب میں تو فرعونی جو تھا وہ ذرا زوراور تھا, باز نہیں آیا تو اس کو ہٹانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے مکہ مارا تاکہ یہ ہٹ جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ عام مکہ تو تھا نہیں. وہ مکہ جب مارا تو اس کا قصہ مکا دیا. اس دوپہر کے آرام کے وقت میں شہر میں داخل ہوئے. فوجد فیہا رجلین, دو شخصوں کو پایا یقتتلان کے لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ, ھذا من شیعتہ, یہ ان کے گروہ میں سے تھا. یہ جو ایک تھا نا یہ ان کے گروہ میں سے تھا. کن کے گروہ میں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ, اور یہ جو دوسرا تھا یہ آپ کے دشمنوں میں سے تھا, یعنی فرعون کے لوگوں میں سے تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ, تو مدد کے لیے پکارا اس بندے نے من شیعتہ, جو آپ کی جماعت میں سے تھا, اس نے مدد کے لیے پکارا علی الذی, اس کے مقابلے میں من عدوہ, جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا. فوکزہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا. فقضى علیہ, اس کا کام تمام کر دیا. قال ھذا من عمل الشیطان, لیکن ندامت موسیٰ چونکہ بالارادہ تو تھا نہیں, تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان, یہ ایک شیطانی حرکت ہے, یعنی یہ شیطان نے ان کے لڑائی کا ماحول بنا دیا اور اس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا تاکہ یہ فتنہ بن جائے. تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی حرکت ہے. انہ عدو مضل مبین, بے شک یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ جس کی گمراہی بالکل واضح ہے. سمجھ گئے؟ قال رب انی ظلمت نفسی, اللہ کے مقبول بندوں کی علامت یہ ہے کہ ان سے اگر غلطی سے بھی کوئی بات ہو جائے تو فوراً اللہ پاک سے معافی اور درگزر کی درخواست کرتے ہیں. قال, کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی, ہے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. فاغفر لی, مجھے بخش دیجئے. فغفر لہ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. نیچے لکھے تسلی کے لیے, حالانکہ وہ تو پہلے بھی یعنی قصوروار نہیں تھے, لیکن بعض دفعہ بے قصور بندے کو تسلی نہیں ہوتی. اس کو لگتا ہے کہ شاید سامنے والا دل سے ناراض ہے تو کہتے چلو چلو بس ٹھیک ہے معاف کر دیا. تو اس کو معاف کر دیا تسلی کے لیے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے. قال رب بما انعمت علی, قال, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بسبب اس کے انعمت علیہ, جو آپ نے مجھ پر انعام کیا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین, حاشیے پر لکھیں امر چہارم, امر چہارم, میں ہرگز مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا. ظہیر کا ترجمہ لکھیں مددگار, میں کبھی بھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں. خیر یہ ایک دن کا قصہ ختم ہو گیا, لاش ملی, پتہ نہیں چلا کس نے مارا, ختم. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ, اگلے دن شہر میں صبح کی اس حال میں کہ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ, آپ خوف زدہ تھے تعاقب کے اندیشے سے. کس کے اندیشے سے؟ یترقب کے معنی آتے ہیں پیچھا کرنا. اب انسان ہے نا, موسیٰ علیہ السلام جب اگلا دن ہوا شہر میں نکلے تو خائفاً, ایک اندیشہ سا تھا, یترقبو کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا گرفتار کرنے کے لیے. اب وہ بیچارے اس کیفیت میں جا رہے ہیں اور کیا دیکھا, فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ, گزشتہ کل جس ساتھی نے مدد کے لیے بلایا تھا نا, یستصرخ, وہ آج پھر چیخ رہا ہے, آج کسی دوسرے سے پڈا بنایا ہوا ہے. او موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جراثیم تم میں ہے, کل بھی تم لڑ رہے تھے, آج دوسرے کے ساتھ لڑائی بنائی ہوئی ہے. بعض لوگ کی اس سے عادت ہوتی ہے نا, لڑائی کرتے ہیں اور پھر جب اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں. پہلے لڑائی کر رہے ہوں گے
لیکن پھر جب دیکھیں گے نا میرا کوئی جاننے والا یا والد یا بڑا بھائی یا گزر رہا ہے، پھر رونے لگ جائے گا کہ اب میری اس سے چھڑاؤ. سمجھ میں آ گئے؟ وہی موسیٰ علیہ السلام کی جو جماعت کا بندہ تھا وہ بنی اسرائیلی، دیکھا آج کسی اور سے لڑائی کر رہا ہے، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو یستصرخہ، دیکھا وہ مدد مانگ رہا ہے کہ بھئی ہے کوئی مجھے اس سے چھڑائے. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، تو ہی بدراہ، بدراہ کا مطلب یعنی قصوروار ہے، قصوروار تو ہے، مبین واضح طور پہ، لگتا ہے تیرے اندر شرارت ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، خیر چھڑانا تو تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یبطش، کہ پکڑ لے، بالذی، اس شخص کو، هو عدو لہما، جو دونوں کا دشمن تھا. دونوں سے مراد یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اس بندے کا بھی، اس لیے کہ آج بھی ایک فرعونی لڑ رہا تھا ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام تو گئے تاکہ فرعونی کو پکڑ کے سائٹ پہ کرے، ہٹائے. قال یا موسیٰ، قال کے نیچے لکھ کے اسرائیلی نے کہا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے وہ اپنے بندے کو ڈانٹ رہے تھے نا کہ تم شرارتی ہو، یہ جراثیم تم میں ہے کہ تم لڑائیاں کرتے ہو روز. تو جب قریب پہنچے تو خطرہ ہوا کس کو؟ اس بنی اسرائیلی کو، کہ شاید آج حضرت نے میرا کام کرنا ہے. تو جیسے ہی دیکھا تو قالا، فوراً کہنے لگا وہ بنی اسرائیلی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تم مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو جیسے تم نے گزشتہ کل ایک بندہ مار دیا تھا. تو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھنے کے بجائے بات کھول دی. سمجھ گئے نا؟ کہا مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو جیسے گزشتہ کل ایک بندے کو مارا. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم یہی چاہتے ہو کہ تم جبارن، سرکش بن جاؤ زمین میں. یہ وہ بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں تم سرکش بن جاؤ زمین میں. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم اصلاح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہو، اصلاح کا ارادہ نہیں رکھتے. معلوم ہوا کہ ہر ساتھی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو آپ چھڑائیں. بعض دفعہ وہ چھوٹنے کے بعد آپ کو نقصان پہنچا دے گا، تھوڑا سا پٹنے دیں اس کو وہاں پہ، وہ صحیح ہو جائے، بعد میں اس کی مرہم پٹی کروائیں. تو جب یہ کہا تو اب وہ لڑائی تو اپنی جگہ رہی، لیکن لوگوں نے کہا او ہو کل کے قاتل کا پتہ چل گیا. گزشتہ کل جو بندہ مارا گیا وہ اس کے قاتل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو جا کے بات پھیل گئی، فرعون تک بات پہنچ گئی. فرعون نے فوراً میٹنگ بٹھائی کہ بھئی یہ بندہ ویسے ہی ہمارے لیے کچھ پریشانیاں پیدا کر رہا تھا اور توحید کی بات کرتا ہے، پھر ہمارے ایک بندے کو مارا ہے، تو لہٰذا کیا کریں؟ طے ہوا کہ خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اس خاص میٹنگ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو تھا تو فرعون کا بندہ بھی، بلکہ فرعون کے چچزاد بھائی تھے. شمعون نام لکھا ہے اس کا، شمعون یا شمعان. یہ دل سے ایمان لا چکا تھا، ہوتے ہیں نا باس. یہ دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی سے کہا کہ آپ کے لیے مشورہ چل رہا ہے، آپ کو قتل کر دے، لہٰذا خاموشی سے علاقے سے نکل جائیے. سمجھ گئے؟ یہ ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، حسن تدبیر خداوندی. آیا ایک شخص، رجل، حاشیے پر لکھے فرعون کا چچزاد بھائی جس کا نام شمعون یا شمعان. یہ آیا من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے کنارے سے. پرلے، اقصی کا کیا ترجمہ ہے؟ پرلا کنارہ. یسعى، دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ، اور کہنے لگا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، سرداروں نے آپ کے لیے مشورہ کیا ہے. یأتمرون، مشورہ کر رہے ہیں، بک، آپ کے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر ڈالے. فخرج، نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. بعض ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کا
سامان بن جاتے ہیں، ان کو خاموشی سے بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا انتظام کر لیں۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اہل بدعت میں اور اہل حق کے اندر مناظرہ ہوا بہاولپور میں۔ جب ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا، ایک مشہور بدعتی عالم تھے اور ان کا نام تھا غلام دستگیر قصوری، اور اس نے پورے شہر کو اپنا مرید بنایا ہوا تھا، بڑے بڑے ذمہ دار لوگ اور یہ سب اس کے ساتھ، لیکن بدعات کو زبردست پھیلایا۔ کچھ طبقہ اہل حق کا تھا، اس نے چیلنج کیا کہ بھئی ہے کوئی جو مجھ سے مناظرہ کر لیں؟ تو جو ساتھی تھے انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو استاذ الکل تھے دیوبند کے، ان کو بلایا کہ حضرت آپ آ جائیں۔ حضرت سہارنپوری آئے، اور جب آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو علم تھا اور یہ تو بدعت تھی، اس کو نہیں اندازہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو جائے گا قصوری کو۔ جیسے ہی بیٹھے تو حضرت سہارنپوری نے لمحوں کے اندر اس کو پسا دیا اور اس کو اسی جگہ پہ شکست دے دی۔ اب مجمع نے دیکھا کہ جس کو ہم پیر مانتے تھے وہ تو پیر کی کھیر اٹک گئی، تو جو وہاں پہ ذمہ دار افسران اور یہ لوگ تھے وہ بھی اس سے بیعت تھے، مرید تھے، کس کے؟ قصوری کے۔ انہوں نے کہا تو شہر پورا کا پورا دیکھ چکا ہے تماشا، اس کا مطلب یہ کہ یہ تو سب مسلکن وہ ہوں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت سہارنپوری جب اٹھیں گے تو کسی طریقے سے ہم ان کو قتل کر دیتے تاکہ ایک فتنہ فساد بن جائے، لوگوں کی توجہ اس طرف سے بڑھ جائے۔ تو انہی میں سے ایک شخص تھا جو حضرت کا عقیدت مند تھا، تو اور تھا بھی علماء کا صحبت یافتہ۔ اس نے سوچا اب میں کیا کروں، تو اللہ نے دل میں ڈال دی، اس نے خاموشی سے ایک کاغذ پر لکھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک۔ دیکھیں قرآن اتنی بڑی نعمت، وہ آیت لکھی کہ بھئی یہ بڑے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فخرج انی لک من الناصحین۔ حضرت نے وہ کاغذ پڑھا، جیب میں ڈالا اور خاموشی سے نکل کے دیوبند چلے گئے۔ سمجھ گئے؟ قرآن یاد رکھے تو بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئے؟ فخرج منہا خائفا یترقب، نکل گئے موسیٰ علیہ السلام خائفا، اندیشہ رکھتے ہوئے، یترقب کس چیز کا؟ تعاقب کا، تعاقب کا۔ قال رب نجنی، دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی۔ دیکھیں اسباب بھی اختیار کریں پھر دعا بھی کریں، اے میرے رب مجھے نجات دے دیجئے ظالم قوم سے۔ مصر سے نکل کے روانہ ہو گئے، اللہ کی شان، مدین ایک دوسرا ملک تھا، اس کے راستے پر ہو گئے۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، جب متوجہ ہو گئے، اپنا رخ کیا تلقاء مدینہ، کس کی طرف؟ مدین کی طرف۔ یہ نام تو جگہ کا ہے لیکن یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مدین ابن ابراہیم، مدین ابن، ان کے نام پر یہ شہر بنایا گیا تھا۔ تو جب مدین کے رخ پہ چل پڑے، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے امید ہے کہ میرے رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی، اس لیے کہ کوئی علم تو تھا نہیں کہ کس راستے پہ، بس چل پڑے۔ ولما ورد ماء مدینہ، اللہ کی شان، چلتے چلتے مدین پہنچے۔ شہر کے آغاز میں پانی کا کنواں تھا، تو جب پہنچے ماء مدینہ، مدین کے پانی پر، پانی کا کنواں تھا، جب پہنچے تو لوگ پانی بھر رہے تھے۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو لوگوں کو پایا، امۃ من الناس، لوگوں کی بڑی تعداد کو پایا کہ یسقون، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، یسقون کے معنی پلانا۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور پایا ان کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں، تذودان، جو اپنی بکریوں کو ہٹا رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بکریاں پانی کی طرف بھاگتی تھی تو یہ دو عورتیں ان کو روکتی تھی تاکہ مرد فارغ ہو جائیں۔
اب یہ حیران ہوئے کہ اتنا بڑا مردوں کا مجمع ہے، اس کے پیچھے دو بچیاں کیوں کھڑی ہیں؟ ان کو کیا ضرورت پڑی کہ مردوں کے اندر آ کے پانی بھریں؟ تو مناسب نہیں ہے۔ قال تو گئے، کہا ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، وہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یصدر، پھر نہ جائے، واپس نہ ہو جائے، الرعاء، یہ چرواہے یعنی جو جانوروں کو پانی پلانے والے، یہ جب تک فارغ نہیں ہوں گے ہم نہیں پلا سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کیوں آئے، آپ کے گھروں کے مرد کو آنا چاہیے؟ تو کہا وابونا شیخ کبیر، لکھے بیان عذر، کہا ہمارے والد بڑے بزرگ ہیں، یعنی عمر بھی بڑی ہے، شیخ ہیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو کہا والد تو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ تو نہیں آ سکتے، بیمار ہے، تو بامر مجبوری ہم کو آنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پاک گھرانے کے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب اس میں دو قول ہے، ایک قول یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہٹ جاؤ، ان کی بکریوں کو لیا اور خود جا کے لائن میں کھڑے ہو گئے، ان کو پلا دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور یہی راجح روایت ہے، اگلی آیت اس کی ترجیح کرتی ہے۔ قریب میں ایک دوسرا پانی کا کنواں طویل عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، اور بند ہونے کی وجہ ہے کہ اس پر اتنا بڑا ایک چٹان آ چکی تھی کہ کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، آستینیں چڑھائی اور وہ چٹان اٹھا کے سائڈ پہ کر دی، اس لیے کہ پیغمبر کی طاقت تو مسلم ہے، اور اس کو سائڈ پہ کر کے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ لوگ حیران، یہ کون آ گیا بھائی اتنی بڑی طاقت والا؟ تو خیر وہ کام انہوں نے جلدی کر کے وہ بکریاں ان کے حوالے کی، یہ لے جاؤ۔ فسقا لہما، ان کی بکریوں کو پانی پلائے۔ ثم تولی الی الظل، پھر چلے گئے ایک سائے کی طرف، سایہ، ظل، اس لیے کہ کوئی وہ تو تھا نہیں۔ فقال، دعائے موسیٰ، اور جا کے وہاں سائے میں بیٹھ کے کہنے لگے رب، اے میرے رب، انی ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم، آگے جو فقیرن آ رہا ہے آیت کے آخر میں، یہ ان کی خبر ہے دوستو، ہے نا؟ تو ترجمہ درست بیٹھے گا جب ہم فقیرن کا ترجمہ پہلے کریں۔ کہنے لگے اے میرے رب، بے شک میں تو فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، طلبگار ہوں، لما انزلت من خیر، جو بھی آپ میری طرف بھیج دیں، من خیر، کوئی اچھی چیز، یعنی کوئی کھانے پینے کا اسباب آپ میرے لیے فرما دیجئے، تو میں تو فقیر طلبگار بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے لیے بھیج دیں۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو اگر سخت بھوک لگی ہو اور اسباب نہ ہو تو اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ غیب سے رزق کا انتظام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فجاءت احداہما، لکھے قبولیت دعا۔ اب اس سائے میں بیٹھے ہوئے کیا دیکھا کہ ان دو بچیوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، جو حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ عورت کے چلنے کے انداز میں فرق ہوگا، عام مردوں کی طرح نہیں چلے گی، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ قالت، کہنے لگے ان ابی یدعوک، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو معاوضہ دے سکے، اجر کا ترجمہ لکھ کے معاوضہ، معاوضہ دے سکے، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب بچیاں گھر گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام بستر پہ تھے، پوچھا آج کیسے جلدی آ گئی؟ کہ آج تو بڑا عجیب ہوا، ایک نوجوان آیا اور یہ ساری کہانی، وہ سمجھ گئے، پیغمبر تھے نا، سمجھ گئے کہ عام بندہ تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خواص تو ہے۔ تو ایک بچی کو کہا کہ جاؤ اور ان کو بلاؤ، لیکن یہ یقین تھا کہ وہ نوجوان نہیں آئے گا، تو اس لیے عنوان یہ قائم کیا کہ ان سے کہنا کہ چونکہ آپ نے ہماری خدمت کی تو والد معاوضہ دینا چاہتے ہیں، اجرت دینا چاہتے ہیں اس کا۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وقص علیہ القصص، اور ان کو اپنے احوال سنا دیے، قصص احوال۔
قال لا تخف، شعیب علیہ السلام نے فرمایا مت گھبرائیے، نجوت من القوم الظالمین، آپ کو نجات مل گئی ہے ظالم قوم سے۔ فرعون کی بادشاہت مدین پہ نہیں تھی، یہاں اس کے احکامات نہیں چلتے تھے، تو انہوں نے تسلی دی کہ بھئی آپ اب پریشان نہ، اب محفوظ جگہ پہ آ گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قالت احداہما، ان میں سے ایک بچی نے کہا یا ابت استاجر ہو، یا ابت استاجر ہو۔ یہ سوال ہوا کہ اس دنیا میں سمجھدار عورتیں کتنی گزری ہیں، سمجھدار عورتیں، چند عورتوں کے نام اس میں دیے جاتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے بنت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جس نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا کہ اس نوجوان کو آپ بطور خادم کے رکھ دیجئے، اور وجہ بھی اس کی بتائی تھی۔ دیکھیں، ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجر ہو، اے ابا جان اس کو اجرت پہ رکھ دیں، اس لیے کہ وہ آج کل خادم کی تلاش میں تھے۔ اور کیوں کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ سب سے بہترین مزدور وہ ہوگا، بہترین جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ دیکھیں خلاصے کی بات بند کر دی، آپ خادم ملازم یا اجیر رکھنا چاہیں تو ایک باتیں ہوتی ہیں نا بھئی، اس کے لیے کیا اصول ہو، کیا ضابطہ ہو۔ قرآن نے 2 لفظوں میں بتایا کہ کسی کو ملازم رکھنے کی، خادم رکھنے کی 2 اصول ہیں، القوی اور الامین۔ اب اگر ایک بندے کو آپ نے خادم رکھا لیکن وہ جب جھاڑو لگاتا ہے تو آپ کو کہتا ہے ذرا میرا ہاتھ پکڑیے گا، ذرا تھوڑا سا ذرا سہارا دیجیے گا میرے لیے، تو یہ خادم ہے یا آپ خادم ہو؟ تو ایک تو طاقت شرط ہے کہ وہ کام کر سکے آپ کا نا، ورنہ تو قلب موضوع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ الامین، امین کے معنی کیا ہے؟ امانت دار۔ خادم تو رکھا لیکن خادم کیا ہے؟ پہلے مخدوم بنتا ہے پھر خادم بنتا ہے۔ پہلے مخدوم سمجھتے ہیں؟ مخدوم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے خود دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، یعنی تو اگر امانت میں خیانت کرے گا تو پھر مصیبت ہے، وہ کیسے خادم ہے؟ خدمت کے لیے تو امانت داری شرط ہے۔ تو وہ دونوں باتیں نظر آ گئی تھی، اتنا بھاری پتھر اٹھایا، اور پھر یہ نہیں کہ کوئی ان بچیوں سے کوئی بات کی یا ان کے ساتھ چل کر آئے، کچھ بھی نہیں، وہاں بیٹھ گئے۔ قال انی ارید، تجویز شعیب علیہ السلام نے جب سنا تو ایک تجویز دی، دل میں اللہ نے ڈال دی، کہنے لگے انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرا دوں، علی، اس شرط پہ کہ انت جرنی 8 حجج، کہ آپ میری ملازمت کر لیں، کتنے سال تک؟ 8 سال تک۔ اس شریعت کے اندر مہر کے طور پہ خدمت کو طے کیا جا سکتا تھا، ہم اس امت میں نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی امت میں مہر کے لیے مال ہونا شرط ہے۔ ایک شخص کسی سے کہے جی میں آپ کا داماد ہوں، مہر کے پیسے نہیں ہیں، ساری زندگی آپ کا غلام بنوں گا، وہ کہے غلام تو ویسے ہی بن رہے ہوں، تو بننا ہی ہے آپ کو، لیکن برکت لاؤ۔ اس امت کے اندر مہر میں مال شرط ہے، پچھلی امتوں میں گنجائش تھی، تو ایک یہ بھی تھی کہ وہ خدمت کر لے اپنے سسرال کی، تو کہا کہ 8 سال آپ میری خدمت کریں گے اگر اس مہر پہ راضی ہے۔ آگے کہا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو وہ آپ کی طرف سے، یعنی 8 سال ضروری، باقی 2 سال اختیاری۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، پھر کہا میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پر کوئی بوجھ ڈالوں، 10 سال کا پابند نہیں کروں گا آپ کو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، قریب آپ مجھے پائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہا بس یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا، یعنی ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ کی شرط ماننے پر تیار ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، باقی اجلین ان 2 میعادوں میں سے جو 2 وقت طے کیے گئے، 8 سال یا 10 سال،
ان میں سے جو بھی قضائی تو میں پورے کر لوں فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی الزام نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ میں 10 سال بھی کر لوں، ممکن ہے میں 8 سال کر لوں، یہ میری طرف اختیار ہوگا. فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی الزام نہیں ہوگا. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہی نگران ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، اور تو کوئی بندہ موجود نہیں ہے. ہماری ان باتوں پر اللہ کی ذات ہی گواہ ہے اور نگران ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر لی، اجل کے نیچے لکھ کے 10 سال، انہوں نے 10 سال خدمت کی پوری وہاں پہ. انہوں نے نکاح کرا دیا، بچی سے نکاح ہو گیا، کچھ وقت ان کے ساتھ وہیں رہے اپنے سسرال میں. اب پتہ چلا کہ مصر کے حالات بہتر ہیں، مصر کے، تو کہنے لگے کہ اب مجھے واپس جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مصر. معلوم ہوا کہ سسرال میں مستقل ڈیرا نہیں ڈال سکتے آپ، اچھا نہیں لگیں گے آپ. تو جیسے ہی وہ وقت پورا ہوا، کچھ وقت گزر گیا، سارا بِأَہْلِهِ، چل پڑے اپنے گھر والوں کو لے کے. تو گھر والوں سے مراد کون ہے؟ بیوی ہے جو ان کی اہلیہ تھی. اور بعض تفسیروں میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ایک خادم دیے ان کو کہ یہ راستے میں آپ کا سامان وغیرہ اٹھائیں گے، خدمت کریں گے، تو وہ بھی ساتھ چل پڑے. اب راستہ چونکہ سمجھ میں نہیں تھا، رات کا وقت بھی تھا، سردی بھی سخت تھی، تو اب راستہ بھٹک گئے، اندھیرا ہے، جنگل ہے. آنس من جانب الطور نارا، تو دیکھا طور کی طرف سے آگ. آنسا کے معنی دیکھنا، محسوس کرنا. طور پہاڑ تھا، اس کی طرف سے ایک آگ محسوس ہوئی. اب سفر ہے، رات کا اندھیرا ہے. قال لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا امکثوا، آپ یہیں ٹھہریے، آپ ٹھہر جائیے. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لے آؤں. خبر کس چیز کی؟ راستے کی، رہنمائی کی. او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا. لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک لو. آگ سینکنا جانتے ہیں نا، اس سے تھوڑی سی جسم کو حرارت مل جاتی ہے. جیسے سخت سردی کے اندر لوگ بیچ میں کوئلے موئلے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کہا کہ وہ لے آؤں گا تو تھوڑا سا کام ہو جائے گا، آپ بیٹھیں. فلما اتاہا، جب اس کے قریب پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو ان کو پکارا گیا، آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو. کس طرف سے آواز دی گئی؟ وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے. شاطئ کا ترجمہ لکھے کنارہ، وادی الایمن، دائیں جانب، وادی کی دائیں جانب کا جو کنارہ تھا نا، فی البقعۃ المبارکۃ، اس مبارک ٹکڑے میں سے. کوہ طور کا ایک خاص حصہ تھا، مبارک ٹکڑا، من الشجرۃ، درخت میں سے. کیا پکارا گیا کہ اَیّا موسیٰ، ان کے نیچے لکھے مفسرہ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں. راستے میں اللہ پاک دینے پر آ گئے، نوازنے پر آ گئے، تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ پاک نے دے دی. بعض حضرات نے یہاں نقطہ لکھا کہ دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ اہلیہ کو سکون دینے کے لیے اور راستے کی تکلیف سے بچانے کے لیے خدمت کے جذبے سے گئے. اور جس بندے میں خدمت کا مزاج ہوتا ہے، اللہ اس کو نواز دیتے. اس لیے ہمارے یہاں اردو زبان میں کہتے ہیں نا، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. کہتے ہیں نا، خدمت سے خدا ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام خدمت کے جذبے سے گئے، اور خدمت بھی کوئی مجمع کی نہیں، اپنی اہلیہ کی خدمت کے لیے گئے. اور وہاں جب گئے تو اللہ کی ذات کو پا لیا، اللہ نے آپ کو نبوت دے دی. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے سے کہیں گے کہ مجھے دنیا میں پیاس لگی
اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو بندہ عرض کرے گا اللہ آپ تو پاک ہیں، آپ کو پانی کی حاجت؟ تو اللہ فرمائیں گے دیکھو میرا ایک فلاں بندہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا، اگر تم اسے پانی دے دیتے تو مجھے وہیں پا لیتے۔ سمجھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ جب بندہ خدمت کے ارادے سے کسی کی طرف جائے وہاں اللہ پاک ملتے ہیں اس کو۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اخلاص شرط ہے دوستوں، خدمت کریں بغیر غرض کے کریں، کوئی طلب یا حرص اپنے اندر نہیں رکھیں کہ بھئی میں آج یہ خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ کل اس کے عوض مجھے بھی کچھ نہ کچھ نذرانے مل جائیں گے، یا کچھ منصب مل جائے گا، یا کوئی عہدہ مل جائے گا۔ خدمت تو بہت بڑا اخلاص چاہتا ہے، اور انسان ہر قسم کے صورتحال کے لیے تیار رہتا ہے۔ خادم کو بات سننی ہے، ڈانٹ سننی ہے، جھڑکیاں سننی ہے، برداشت کرنا ہے، آرام سے بے آرام ہونا ہے، یہ خدمت ہے دوست۔ یہ خدمت تھوڑی ہے کہ آپ 12-1 بجے تک سو گئے، اٹھے، غسل کیا، نہائے، خوشبو لگائی اور آ کے پھر بیٹھ گئی تو بھئی اب میں خادم بن کے آ گیا ہوں یہاں پر۔ یہ تو خدمت نہیں ہے۔ خدمت تو وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کو پکارا جائے آپ بالکل تیار ہو کے آ جائیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو چند لوگ یعنی مختصر لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں جو واقعتاً اپنے بڑوں کی ایک تاریخی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے جامعہ میں طلباء سے، تو کہنے لگے ہمارے کراچی کے طلباء میں خدمت کا وہ مزاج نظر نہیں آتا جو پنجاب کے طلباء میں۔ اور پھر انہوں نے اس کی مثال دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے جو حضرات ہوتے ہیں علماء اکابر، وہ سفر میں جائیں تو ان کے طالب علم نے ان کا بیگ اٹھایا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے۔ وہ وضو خانے جاتے ہیں تو یہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ بیت الخلاء میں ہوتے ہیں تو یہ باہر تولیہ لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر یعنی مقصد یہ کہ خدمت کا مطلب تو پھر خدمت ہے نا، آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو سالوں سے بیمار اپنے اساتذہ کے ساتھ خدمت پہ لگے ہوتے ہیں، سالوں سے، ان کے سالوں وہاں گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن بس ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہرحال ایک بڑی سعادت ہوتی ہے کہ انسان اتنا استعمال ہو جائے۔ تو اس لیے خدمت کا مادہ ضرور ہوگا آپ سب میں، اس میں اخلاص بھی پیدا کریں اور اس میں برداشت بھی پیدا کریں۔ اچھا جی، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، دیکھ رہے ہیں معجزہ نمبر 1۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے یہیں پر تاکہ یہ مطمئن ہو جائے نا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے رہا ہوں۔ معجزہ نمبر 1 فرمایا ڈال دیجئے اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ جیسے پتلا سانپ ہوتا ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو پیٹ پھیر کے دوڑنے لگے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ طبعی خوف ہے دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ طبعی خوف ہے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اس سے پہلے قلنا نکالے، ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اقبل ولا تخف، آ جائیے مت ڈریے، انک من الآمنین، بے شک آپ محفوظ ہیں۔ ایک معجزہ تو یہ دکھایا، اسلک یدک فی جیبک، معجزہ نمبر 2، پھر ہم نے کہا کہ داخل کیجیے اپنا ہاتھ فی جیبک، اپنے گریبان میں، یعنی گریبان سے ہاتھ داخل کریں، بغل میں دبا دیں، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ روشن نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، چمکدار ہو کے۔ تو جب ہاتھ نکالا تو واقعی ہاتھ چمکدار تھا۔ اب فکر یہ ہوئی کہ یہ جائے گی کیسے چمک؟ ایک انسان کوئی چیز جلا دے پھر یہ ہوگا کہ اب بند کہاں سے ہوگا؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، ملا دیجئے الیک، اپنی طرف، جناحک، اپنے ہاتھ کو، من الرہب، کس چیز کی وجہ سے؟ دور کرنے کے لیے، یعنی یہ خوف آپ کے اندر جو آیا نا کہ یہ اب
روشنی ختم کیسے ہوگی؟ اس خوف کو دور کرنے کے لیے ہاتھ کو دوبارہ بغل میں دبا دیں. ایک مرتبہ دبانے سے وہ کیا ہوتا تھا؟ روشن. دوسری دفعہ دبانے سے وہ بجھ جاتا تھا. تو جیسے بٹن دبائیں وہی بٹن لائٹ جلائے گا، وہی بٹن دبائیں تو وہ بجھائے گا. تو خوف نہیں رہے آپ کو. من الرہب، اس خوف کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ اپنا ہاتھ دوبارہ بغل میں دبا دیں. دو چیزیں ہو گئی. فذانک برہانان من ربک، یہ دو معجزے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. الی فرعون، الی سے پہلے اذهب نکالے، اذهب. یہ دو معجزے آپ کے رب کی طرف سے ہو گئے. اب چلے جائیے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک نافرمان قوم تھی. قال رب، درخواست نمبر 1. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے. یاد ہے نا، ایک بندہ مجھ سے مارا گیا. فاخاف وَأَن یقتلون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے مار ڈالیں گے. واخی ہارون، درخواست نمبر 2. اور دوسری درخواست یہ پیش کی کہ میرے بھائی ہارون ہوا افصح منی لسانا، وہ باعتبار زبان کے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، صاف ستھری زبان میں ہے. فارسلہ معی، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. ردءً کے نیچے لکھے معینا، کیوں بھیج دیجئے؟ مددگار کے طور پہ. یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کر لیں. انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. قال سنشد عضدک باخیک، اجابت درخواست دوم. جو درخواست دوسرے نمبر پہ پیش کی وہ اللہ نے پہلے قبول کی. کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے. اجابت درخواست دوم. قال، اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک، ہم آپ کے بازو کو مضبوط کر دیں گے آپ کے بھائی کی وجہ سے. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے بھائی کی مثال بازو ہے. بازو، انسان جب کسی کو طاقت دکھاتا ہے نا مذاق میں بھی، تو یہاں ہاتھ مارتا ہے نا. پہلوان جو ہوتے ہیں نا وہ یہاں اس جسم کے اس حصے کو پہلے بناتے. ہم آپ کے بازو کو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ساتھ. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، لکھے اجابت درخواست اول. اور ہم بنائیں گے آپ دونوں کے لیے سلطانن، ایک دبدبہ. یہ خطرہ آپ نہ رکھیں کہ آپ کا انکار کریں گے، کوئی نقصان نہیں. ہم آپ دونوں کے لیے ایک سلطان، شان و شوکت اور دبدبہ بنا دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور وہ لوگ آپ دونوں تک نہیں آ سکیں گے. نیچے لکھے بِسُوءٍ، کس سے؟ برے ارادے سے. برے ارادے سے آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. بِآیاتِنَا، اس سے پہلے اذهبا نکالے. اب تم دونوں چلے جاؤ. بِآیاتِنَا، ہماری نشانیاں لے کر. انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور یاد رکھو کہ آپ دونوں اور آپ کے متبعین ہی غالب رہیں گے. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر. قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، لکھے عناد قوم فرعون. فرعون کی قوم کہنے لگی ما ھذا الا سحر مفترى. سحر مفترى کے نیچے لکھے اعتراض نمبر 1. کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر ایسا جادو مفترا جو گڑ لیا گیا. پہلا اعتراض تو یہ کیا، یہ گڑا ہوا جادو ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اعتراض نمبر 2. اور ہم نے یہ باتیں نہیں سنی اپنے گزرے ہوئے باپ داداؤں میں. یہ کون سی نئی بات شروع کر دی آپ لوگوں نے؟ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم، لکھے حاشیے پر امر پنجم. امر پنجم جواب موسیٰ، آیت کے نیچے لکھے جواب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے کہ بمن جاء،
کون لے کر آیا ہے بالہدا ہدایت کو، من عندہ ای عند اللہ، ہی ضمیر کے نیچے لکھے لفظ اللہ، میرے رب کو خوب پتہ ہے کہ کون ہدایت کی بات لے کر آیا ہے اللہ کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے آخرت کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، لکھے تلبیس فرعون، تلبیس کہتے ہیں دھوکے کو، دھوکا۔ ایک کتاب چھپتی ہے، ملتی ہے تلبیس ابلیس، اگر آپ لوگ مکتبے میں دیکھیں، تلبیس علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں ابلیس کے جو وار ہے، دھوکا ہے، وہ جمع کیا ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے مشیرو، اے میرے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تم لوگوں کے لیے اپنے سوا کوئی معبود۔ کہا یہ کیا اس نے رب رب کی رٹ لگا رکھی ہے، تم لوگوں کے لیے میرے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں۔ لیکن اب لوگوں کو شکوک شبہات پیدا ہو رہے تھے، تو فوراً کہا فَأَوْقِدْ لِي، آگ جلاؤ میرے لیے، یا حامان، اے حامان آگ جلاؤ، علی الطین، کس پر؟ کچی اینٹوں میں، کچی اینٹوں میں آگ جلاؤ، یعنی اینٹیں جو پکاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہمارے ہاں شہر میں تو سیمنٹ کی اینٹیں بنتی ہے، دوسرے صوبوں میں لال اینٹیں ہوتی ہیں سرخ رنگ کی، وہ آگ پہ پکتی ہے۔ کچی اینٹوں پہ آگ جلاؤ، فجعل لی صرحا، میرے لیے ایک محل بناؤ، محل یا مینار اونچا، کیوں؟ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کے دیکھ لوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ کہا چلو اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے نہیں ہے، اونچا مینار بناؤ۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں اس موسیٰ کو گمان کرتا ہوں جھوٹوں میں سے۔ کہنے لگے تم لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کرنا ہوں، باقی مجھے پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق تکبر کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، لیکن انکار قیامت، اور انہوں نے یہ یقین کیا، ظن یقین کے معنی میں، یہ یقین کیا کہ بے شک انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، لیکن انجام عناد، ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر انہیں غرق کر دیا، فی الیم میں، دریا میں، نیچے لکھے بحر قلزم، بحر قلزم۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمہ، لکھے سبب عذاب، ان پر یہ عذاب کیوں آیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنائے ان میں سے پیشوا، ہم نے بنا دیا ان کو کیا؟ پیشوا۔ ائمہ کا ترجمہ لکھیں پیشوا۔ یدعون الی النار، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بلاتے تھے جہنم کی آگ کی طرف۔ بڑے تو بن گئے، لیکن بڑے بننے کے بعد بڑوں والا کام نہیں کیا، الٹا کام کیا، لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے لگے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دیا اس دنیا میں ان کے لیے لعنت کو۔ اب ان کے پیچھے لعنت لگی ہوئی ہے، جہاں فرعون کا لفظ آتا ہے تو ایک گالی آٹومیٹک زبان پہ آتی ہے، لعنت ان کے پیچھے لگ گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن تو وہ لوگ بدحالوں میں سے ہوں گے، برے حال والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لکھے تتمہ قصہ موسیٰ و تمہید برائے اس بات رسالت خاتم الانبیاء، تتمہ قصہ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مکمل کر رہے ہیں، اور تمہید برائے اس بات رسالت خاتم الانبیاء، آپ علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرنے کی تمہید یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد اس کے بعد کہ ما اہلکنا القرون الاولیٰ ہم ہلاک کر چکے تھے القرون الاولیٰ گزشتہ قوموں کو، گزشتہ بہت ساری گزشتہ قوموں کو ہلاک کر چکے تھے ہم، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ کتاب دی۔ کتاب کیسی تھی؟ بصائر للناس، جو بصیرت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے۔ کس کا؟ بصیرت کہتے بینائی کو، بینائی، آسمانی وحی انسان کے دل کی آنکھیں کھول دیتی۔ وہ کتاب ذریعہ بصیرت تھی لوگوں کے لیے۔ ناس کے نیچے لکھے بنی اسرائیل، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون لکھے حکمت انزال تورات۔ یہ کیوں دی؟ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وما کنت بجانب الغربی لکھے اس بات رسالت خاتم الانبیاء۔ اب حضور علیہ السلام کی رسالت کا اس بات ہے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی کی کہاں پر؟ طور کے پہاڑ پر۔ کیا حضور علیہ السلام وہاں پر تھے؟ حضور کیسے یہ باتیں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں؟ سمجھ گئے؟ معلوم ہوا کہ آپ پر آسمانی وحی آئی ہے۔ مدین میں جو معاملات ہوئے حضور علیہ السلام وہاں نہیں تھے، کیسے لوگوں کو بتایا؟ معلوم ہوا کہ آپ پر آسمانی وحی آئی ہے، اور آسمانی وحی کا آنا آپ کے نبی برحق ہونے کی آسان دلیل ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، وما کنت بجانب الغربی یہ لکھے دلیل نمبر 1، آپ موجود نہیں تھے مغربی جانب میں، مغربی جانب آپ موجود نہیں تھے۔ اس قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو، الامر کے نیچے لکھے احکام تورات کی، احکام تورات کی وحی جب ہم نے بھیجی اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین نہ آپ تھے حاضر و ناظر والوں میں سے، نہ آپ حاضر و ناظر تھے، نہ آپ حاضر و ناظر تھے۔ ولیکن انشأنا قرونا لکھے حکمت ارسال خاتم الانبیاء۔ سوال یہ کہ جب اتنے پیغمبر آ چکے تھے تو حضور علیہ السلام کو بھیجنے کی حکمت، ولیکن انشأنا قرونا لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں، یہ ترجمہ ہے، ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں پیدا کی۔ فتطاول علیہم العمر پھر دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی ان پر العمر زمانہ، مدت عمر ان پر کیا ہو گئی؟ حاشیے پر لکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، 650 575 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد کوئی نبی۔ تو بابا 650 سال چھوٹا عرصہ ہے لمبا عرصہ ہے؟ لمبا عرصہ ہے نا۔ اتنے لمبے عرصے تک لوگوں میں کوئی نبی نہیں آیا، تعلیمات نہیں آئی، تو مسئلہ تو بننا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انشأنا قرونا ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، فتطاول علیہم العمر پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت عمر۔ سمجھ گئے؟ تو جب وحی نہیں آئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سابقہ انبیاء کی تعلیمات تھی نا، وہ آہستہ آہستہ مٹنے لگ گئی، وہ آہستہ آہستہ مٹنے لگ گئی۔ جس کتاب کو پڑھانے والے استاذ کئی عرصے تک نہ آئے، اس کتاب کی عبارات، تعارف، مصنف کے حالات سب ذہن سے نکل جاتے ہیں، وقفہ آ جاتا ہے نا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تعلیمات آہستہ آہستہ نکل گئی۔ اس وجہ سے ہم نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ وما کنت ساویا لکھ کے دلیل نمبر 2، اور نہ آپ رہنے والے تھے فی اہل مدین مدین والوں میں، آپ کوئی مدین میں تو رہتے نہیں تھے، یعنی حضور علیہ السلام تتلو علیہم آیاتنا
کہ آپ مکہ والوں کو ہماری آیتیں سنائیں. یعنی آپ جو آج مکہ والوں کو بتا رہے ہیں نا کہ مدین میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو آپ مدین میں خود تو موجود نہیں تھے کہ آپ ان کو وہ باتیں سنا رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بنانے والے ہیں. کس کو؟ آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھ میں آ گئے؟ وما كنت بجانب الطور، لکھے دلیل نمبر 3، اور نہ آپ طور کی جانب تھے اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے خود. ولیکن اس کے بعد نکالے ارسلنا کا، لیکن یہ ساری سابقہ امتوں کی باتیں آپ کو اگر پتہ ہے تو اس لیے کہ ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا رحمتا من ربک، اپنی رب کی طرف سے رحمت بنا کر، لتنذر، فریضہ رسول، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، لیکن حکمت ارسال، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر کوئی مصیبت آتی بسبب ان کے کرتوتوں کے، ان کفار پہ، مشرکین مکہ پہ مصیبت نازل ہوتی، اور کیوں اترتی؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے اپنے کرتوتوں کے. فیقولو، اور پھر وہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ماننے والوں میں سے. بات سمجھ گئے؟ اگر ہم اپنے آخری پیغمبر کو ان میں نہ بھیجتے تو کل کو انہوں نے یہ گلہ کرنا تھا کہ اللہ ہم تو اس لیے مارے گئے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. سمجھ گئے؟ اس لیے یہ حکمت رسالت ہے. فلما جاءہم الحق من عندنا، لکھے منکرین رسالت کی شکایات، منکرین رسالت کی شکایات. اب جو رسالت کا انکار کر رہے تھے انہوں نے کچھ شکوے کیے. فلما جاءہم الحق، حق کے نیچے لکھے رسول برحق، جب پہنچ گئے ان لوگوں کے پاس رسول برحق من عندنا، ہماری طرف سے، قالو کے نیچے لکھے شکوہ، کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، حاشیے پر لکھے ارتفاع موانع خمسہ، ارتفاع موانع. دیکھیں دوستوں، بعض دفعہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے کوئی بات رکاوٹ ہوتی. بھئی آپ کیوں نہیں جا رہے وہاں پہ؟ دوسرے کا رومال رکھا ہوا ہے. ایک مثال دیں، کوئی مانع، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے بندہ قدم نہیں اٹھاتا. انہوں نے اپنے ذہنوں میں کچھ موانع بنائے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، وہ تقریباً 5 باتیں تھیں. ایک ایک کر کے اللہ نے اس کا ارتفاع کیا، یعنی اس کو ختم کیا. دیکھیں، قالو، کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، لکھے مانع نمبر 1، کیوں اس شخص کو نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ کیا مطلب؟ بھئی ان پر کتاب ایک ساتھ اتر آئی تھی، ان پر کیوں نہیں اتر گئی؟ تو اولم یکفروا، لکھیں جواب الزامی. اللہ پاک نے فرمایا کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس سے پہلے؟ یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ 100% ایمان لائیں، حالانکہ اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور کتاب لے کر آئے، ان کا بھی انکار کیا، اس پیغمبر کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو کون سی نئی بات ہو گئی؟ ان کا بھی انکار کیا تھا. کس طرح؟ قالو، کہنے لگے سحران تظاہرا، کہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق. دونوں کیا ہے؟ جادو ہے. انہوں نے تورات کو بھی جادو کہا، قرآن کو بھی جادو کہا. وقالو، اور کہنے لگے انا بکل کافرون،
ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں. قل لکھ کے چیلنج، اللہ پاک نے چیلنج دیا کہ ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو، منہما ان دونوں کے مقابلے میں، یعنی تورات و قرآن کے مقابلے میں. اتبعہ ان کنتم صادقین، تو میں سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم مشرکین مکہ اگر نہ تم نے تورات مانی نہ تم نے قرآن مانا تو ٹھیک ہے، پھر جا کے اللہ سے کوئی اور کتاب جو تمہیں اچھی لگتی ہو وہ لے آؤ، میں اس کی اتباع کر لوں گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکے آپ کے چیلنج کا، تو جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم، یہ کفار مکہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا جو اپنے خواہشات کی اتباع کر لے بغیر ھدی من اللہ، بغیر کے نیچے لکھ کے چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کو چھوڑ کر. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، جواب تحقیقی. اب ان کے اس اشکال کا تحقیقی جواب فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے پے در پہ بھیجا. وصلنا کے معنی مسلسل، پے در پہ بھیجا. لہم ان لوگوں کے لیے، القول اس کلام کو، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لے. نیچے لکھے تازہ بتازہ نصیحت سے. تازہ بتازہ قرآن کی وحی تھوڑی تھوڑی کر کے آئی تاکہ تازہ تازہ نصیحت ملتی رہے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، لکھے دلیل نقلی، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے. اس قرآن سے پہلے جن کو کتاب ملی، یعنی اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ. ہم بھی یؤمنون، وہ بھی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. نصارہ کا تو بہت بڑا طبقہ ایمان میں آیا، انہوں نے کہا یہ وحی ہے. اور یہود کے بھی کچھ لوگ آئے. یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے علماء وہ اس کتاب کو بھی آسمانی کتاب کہہ رہے تھے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ واقعی یہ وحی ہے. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت ہوتی، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ برحق ہے ہمارے رب کی طرف سے. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، قبل ہی کے نیچے لکھ کے قبل نزول القرآن، قبل نزول اور وہ کہتے تھے ہم تو اس قرآن کے اترنے سے پہلے ہی اس پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ایک کتاب اترے گی. اولئک یؤتون اجرہم، لکھے ثمرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر مرتین، دگنا کر کے دیا جائے گا. کیوں؟ بما صبروا، وصف نمبر 1، بسبب اس کے کہ وہ مستقل مزاج رہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وصف نمبر 2، اور انہوں نے دور کیا بالحسنہ، حسن سلوک کے ذریعے سے، السیئہ، بدسلوکی کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وصف نمبر 3، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، وصف نمبر 4، اور جب یہ لوگ سن لیتے ہیں کوئی بیہودہ بات، اعرضوا عنہ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، تم پر سلام ہو. نیچے لکھے سلام متارکت، یہ دعا والا سلام نہیں ہے، سمجھ کے تنگ کرنے والوں کو سلام متارکت کیا جاتا ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے، سلام ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے. انک لا تہدی من احببت، لکھے تسلی خاتم الانبیاء. حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے متعلق اتری تھی کہ وہ ایمان نہیں لا سکے.
آپ علیہ السلام کو اس کا بڑا قلق تھا کہ میرے چچا اور اتنا تعلق اور خیال رکھنے والے وہ ہدایت کے بغیر جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ دینا چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کو. وقالوا ان نتبع الہدی معک، مانع نمبر 2. دوسری رکاوٹ ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھی کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو دنیا جو ہے ہمیں کیا کرے گی؟ غائب کر دے گی، پھر تو ہم ان کے نشانے پر آ جائیں گے. آپ کے ساتھ جڑنے سے دنیا سے ٹکر لینا ہے. پھر تو فرمایا وقالو، اور یہ کافر کہتے تھے ان نتبع الہدی معک، اگر ہم نے ہدایت کی اتباع کر لی معک، آپ کو مان کر، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے. کیا کر لیے جائیں گے؟ اٹھا لیے جائیں گے ہماری زمین سے، لوگ تو ہمیں مار ڈالیں گے. اولم نمکن لہم، لکھے رفع مانع نمبر 2. اللہ پاک نے فرمایا کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو؟ حرمن، اس حرم میں، آمنن جو امن والی ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہر طرح کے پھل، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے بطور رزق کے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو حرم کے پاس رہتے ہیں جو امن کی جگہ ہے، پھر ہر قسم کے پھل میوے ان کے پاس ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، لکھے رفع مانع نمبر 3. تیسرا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ زیادہ تر غریب فقیر قسم کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ہم بھی فقیر ہو جائیں گے پھر تو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کے پاس مال تھا ان کا انجام دیکھا نہیں؟ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. بطرت معیشتہا، کہ اکڑ گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ اکڑ گئے تھے. معیشتہا، اس سے پہلے فی نکالیں، اپنے سامان تعیش میں اکڑ رہے. فتلک مساکنہم، یہ ان کی رہائش کی جگہ ہے. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، جہاں ان کے بعد کسی نے رہائش اختیار نہیں کی مگر بہت تھوڑی. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث بنانے والے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، لکھے رفع مانع نمبر 4. چوتھا مانع ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں اگر ہم ایمان نہ لائیں. اتنا وقت ہو گیا، عذاب آ کیوں نہیں؟ آ جائیں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دے القرى، کسی بستی والوں کو. نیچے لکھیں اول بار میں، پہلی ہی مرتبہ میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ دعوت دی اور پھر فوراً عذاب آ جائے، نہیں. حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اللہ بھیج نہ دے اس کے صدر مقام میں کسی رسول کو. کے نیچے لکھے صدر مقام. صدر مقام جانتے ہیں؟ مرکزی جگہ، دارالحکومت. جیسے کہا جائے کہ بھئی سندھ کا مرکزی شہر کون سا ہے؟ سندھ کا جی کراچی، اور پاکستان کا مرکزی شہر اسلام آباد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمیشہ پیغمبر ایسی مرکزی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں لوگوں کا رجوع آسان ہو. جب تک اللہ بھیج نہ دے اس کے صدر مقام میں کسی رسول کو. یتلو علیہم آیاتنا، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیتیں پڑھ کے نہ سنا دے. وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم ایسے نہیں کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کر دے الا مگر یہ کہ واہلھا ظالمون، وہاں کے رہنے والے خود ظالم ہوتے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، رفع مانع نمبر 5. پھر کہنے لگے اگر ہم ایمان نہ لا کر غلط ہیں تو ہمارے پاس یہ دنیا کے اسباب زیادہ کیوں ہیں؟
ماننے والے بیچارے روٹی روٹی کے محتاج ہیں، ہم نہ ماننے والے جو ہے وہ بڑے مالدار ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تمہیں دیا گیا فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، دنیاوی زندگی کا نفع ہے اور اس کی زیب و زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ دیر پا بھی ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، لیکن مؤمنین اور مشرکین کے تفاوت انجام کا بیان، کہ تفاوت انجام مشرک اور مومن میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، بھلا جس سے ہم نے وعدہ کیا ہو اچھا وعدہ، کون سا وعدہ؟ اچھا وعدہ، فَهُوَ لَاقِيهِ، جس سے اس نے ملنا بھی ہے، یعنی جنت کا، کمن، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس سے ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ہو دنیاوی زندگی کے سامان سے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہونے والوں میں سے بھی ہوگا۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، تفصیل تفاوت، اب دونوں میں فرق جو ہے اس کی تفصیل فرمائے، جس دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پکاریں گے، فَيَقُولُ، فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، کہاں ہے میرے وہ بنائے ہوئے شریک؟ شرکائی کے نیچے لکھیں شیطان، شیاطین و گمراہ پیر و سردار، شیاطین و گمراہ پیر و سردار، کہاں ہے میرے وہ بنائے ہوئے شریک؟ الذی کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں۔ قال الذین حق علیہم القول، متبوعین کا جواب، متبوع اس کو کہتے ہیں جو آگے چلتا ہے، رہنما بن کے، کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، القول کے نیچے لکھیں عذاب کا، جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں، الذی اغوینا، اغوینا کے نیچے لکھے اغویناہم، اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، جنہیں ہم نے، یہ وہ متبوع کہہ رہے ہیں بڑے، اغویناہم کما غوینا، اور ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جیسے ہم گمراہ تھے نا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں ہمارے اوپر والوں نے غلط راستے پر ڈالا، ہم نے اپنے نیچے والوں کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہمارا تو کام یہ تھا کہ بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک گمراہی منتقل کرنی ہے، تو ہم تو وہ کر رہے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم آپ کی طرف برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی مقصد یہ کہ ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا اس بات پر، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ خاص ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ خاص ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، توبیخ مشرکین، اور کہا جائے گا پکارو اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو، فدعوہم، جب یہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب نہیں دے سکیں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کہیں گے کہ کاش ہدایت پا لیتے، یہتدون کے نیچے لکھے فی الدنیا، کہاں ہدایت پا لیتے؟ دنیا میں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکاریں گے، فَيَقُولُ، تو فرمائیں گے، ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تم لوگوں نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء، اس کا ترجمہ دوستو ذرا غور سے سنیے گا، اس دن ان کو کوئی بات نہیں سوجھے گی، یہ آسان ترجمہ ہے، اس دن ان کو کوئی بات نہیں سوجھے گی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی میرے رسول آئے تھے، کیا جواب دیا؟
اب کچھ جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولیں. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ تو ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ اب کہنا کیا ہے آگے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ لِکھے بشارت جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ امید ہے کہ وہ ہو جائے گا کامیاب ہونے والوں میں سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید. دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَيَخْتَارُ اور جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ما کان لهم الخیارہ ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے. عما یشرکون جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم دلیل نقلی ہے عقلی. دلیل عقلی نمبر 2 اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ما تکن صدورہم جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں. وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں. وہو اللہ لا الہ الا ہو لکھے ثمرہ دلائل حاشیے پر لکھے امر ششم چھٹا امر. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ اسی کی تعریف ہے اس جہاں بھی اس جہاں بھی. یہ آسان ترجمہ ہے. یا اسی کی تعریف ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے پاس اختیار ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ لکھے دلیل عقلی اعترافی نمبر 3. قل آپ کہہ دیجئے أَرَأَيْتُمْ بھلا یہ تو بتاؤ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ڈال دے. سرمدن ہمیشہ رات ہی رات ہو ہمیشہ. الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم تک روشنی لے کے آ جائے.